دوستو اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو تصویر ہے یہ دراصل کسی عام انسان کی تصویر نہیں ہے بلکہ حیدرآباد ریاست کے آخری نظام یعنی کہ مکرم جا کی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ترکی کے مشہور شہر استنبول میں ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ابھی صرف 2-3 دن پہلے ہی یعنی 14 جنوری 2023 کے دن ترکی کے شہر استنبول میں ان کی وفات یعنی کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مگر اب ان کی خواہش کے مطابق ان کے بچے پہلے تو ان کی باڈی یعنی کہ ان کے جسم کو ترکی کے شہر استنبول سے انڈیا کے مشہور شہر حیدرآباد لے کر آئیں گے، جہاں پر 18 تاریخ کو ان کی ساری آخری رسمیں ادا کی جائیں گی اور اس کے بعد مکہ مسجد کے پاس ہی میں ان کو دفنا دیا جائے گا۔ دراصل دوستو مکرم جا کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف حیدرآباد ریاست کے ہی آخری نظام نہیں تھے بلکہ ان کا تو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ تھا۔ ایون آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سلطنت عثمانیہ کی ایک آخری نشانی کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ مکرم جا کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا گہرا رشتہ تھا اور ان کو آخری نشانی کیوں مانا جاتا تھا، یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل دوستو اسکرین پر اس وقت یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ دراصل مکرم جا کے بچپن کی تصویر ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں یہ جو خوبصورت سی عورت موجود ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ مکرم جا کی ماں اور سلطنت عثمانیہ کی شہزادی ہیں۔ ہاں دوستو آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، حیدرآباد کے 8ویں اور آخری نظام یعنی مکرم جا کی جو ماں تھیں جن کو ہم لوگ در شہوار کے نام سے جانتے ہیں، وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کہ جن کو ہم عبد المجید سیکنڈ کے نام سے جانتے ہیں ان کی بیٹی ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ 1922 میں ہی ختم ہو گئی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی 1922 میں ہی اس کے جو آخری سلطان ہوا کرتے تھے یعنی کہ محمد سیکنڈ، ان کو بھی اپنے ہی دیش ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور ان کو خفیہ طور پر برٹین کے ایک لڑاکو بمان کے ذریعے سے استنبول سے مالٹا روانہ کر دیا گیا تھا۔ مگر دوستو آخری سلطان کو ترکی سے باہر بھیج دینے کے باوجود بھی ترکی کی اس نئی گورنمنٹ کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ نہ جانے کب عام لوگ انہی کے خلاف بغاوت کر دیں اور سلطنت کی وفاداری کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی لیے انہوں نے 800 سال سے کھڑی اس سلطنت کو ایک دم سے ختم نہیں کیا تھا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کیا تھا۔ آخری سلطان کو ترکی سے جلا وطن کرنے کے بعد بھی عثمانی خاندان کے ہی ایک اور شخص کے جن کو عبد المجید سیکنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو خلافت کی گدی پر بیٹھا دیا تھا، یعنی سلطان کا عہدہ ختم کر دیا تھا، خلیفہ کا عہدہ ابھی بھی باقی تھا۔ اسی لیے اتہاس میں جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے طور پر محمد 6 کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہیں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کے طور پر عبد المجید سیکنڈ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے سے ہی سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خلافت کی یہ پوزیشن یعنی خلافت کا یہ عہدہ ترکی کی نئی اور سیکولر گورنمنٹ کی طرف سے اسی لیے باقی رکھا گیا تھا تاکہ لوگوں کے بیچ بیلنس بنا کر رکھا جا سکے۔ اسی لیے صرف 2 سال کے بعد ہی یعنی 1924 میں خلافت کی یہ گدی بھی ختم کر دی گئی تھی اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ بالکل پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، نہ سلطنت بچی تھی اور نہ ہی خلافت بچی تھی۔ اب ظاہر ہے جب سلطنت کو ختم کرنے کے بعد سلطان کو ترکی سے جلا وطن کیا گیا تھا تو اب خلافت کی یہ گدی ختم کرنے کے بعد جو آخری خلیفہ تھے یعنی عبد المجید سیکنڈ ان کو بھی ترکی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ لہٰذا جلا وطن ہونے کے بعد یعنی ترکی سے نکالے جانے کے بعد عثمانی خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح عبد المجید سیکنڈ کو بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز عثمانی خاندان کے ان حد سے زیادہ برے دنوں کے دور میں دنیا کے جن مسلم حکمرانوں نے بھی عثمانی خاندان کی مدد کی تھی یا پھر مدد کرنے کی کوشش کی تھی ان میں سب سے بڑا نام میر عثمان علی خان کا تھا۔ وہی میر عثمان علی خان کہ جو نہ صرف اس دور میں حیدرآباد ریاست کے نظام ہوا کرتے تھے بلکہ ہماری دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہوا کرتے تھے۔ میر عثمان علی خان نے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آباد عثمانی خاندان کے لوگوں کی صرف مدد ہی نہیں کی تھی بلکہ مولانا شوکت علی کے مشورے پر آخری خلیفہ یعنی عبد المجید سیکنڈ کی جو اکلوتی بیٹی تھی کہ جن کا نام در شہوار تھا ان کا ہاتھ بھی اپنے ایک بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ عبد المجید سیکنڈ کہ جن کے پاس آلریڈی دنیا کی کئی الگ الگ مسلم ریاستوں کے شہزادوں کی طرف سے ان کی بیٹی کے لیے رشتے آ چکے تھے اور وہ ان رشتوں کو ٹھکرا بھی چکے تھے مگر انہوں نے میر عثمان علی خان کے بیٹے کے لیے فوراً ہاں کر دی تھی اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کی یہ آخری اور پیاری شہزادی حیدرآباد کے نظام یعنی میر عثمان علی خان کے گھر کی بہو بن گئی تھیں اور ان کا نکاح میر عثمان علی خان کے بیٹے اعظم جاہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ آگے چل کر شہزادی در شہوار اور اعظم جاہ کے گھر پر 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن میں سے پہلے اور بڑے بیٹے کا نام مکرم جاہ تھا اور یہ وہی مکرم جاہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا یعنی جن کی ابھی صرف 2 سے 3 دن پہلے ہی وفات ہوئی ہے۔ ورت نوٹسنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر انسان یعنی میر عثمان علی خان کے بے انتہا بچے تھے
بہت سارے لڑکے تھے اور بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں۔ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح یہ امید تھی کہ دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح میر عثمان علی خان بھی اپنی زندگی میں ہی اپنا وارث چنیں گے اور اپنے کسی بیٹے کو اپنا اگلا جانشین بنا دیں گے۔ مگر لوگوں کو حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب میر عثمان علی خان نے اپنی زندگی میں اپنا وارث تو چنا، مگر اپنے سارے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے پوتے یعنی مکرم جاہ کو ہی اپنی سلطنت کا اگلا جانشین بنا دیا، یعنی یہ کنفرم کر دیا کہ ان کی موت کے بعد ان کی اس گدی پر ان کا کوئی بیٹا نہیں بلکہ ان کا پوتا مکرم جاہ بیٹھے گا۔ اتہاس کاروں کی طرف سے میر عثمان علی خان کے لیے گئے اس فیصلے کے پیچھے دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ کیونکہ میر عثمان علی خان کو لگتا تھا کہ مکرم جاہ ان کے تمام بیٹوں اور تمام پوتوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف قابل تھے بلکہ حد سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا ان کی ماں کی پرورش کی وجہ سے۔ اور دوسری جو وجہ بتائی جاتی ہے، جو بڑی اور مین وجہ بھی تھی، وہ دراصل خود ان کی ماں تھی، کیونکہ جس عورت کے پیٹ سے مکرم جاہ نے جنم لیا تھا وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو مسلم اتہاس کی سب سے طاقتور اور بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی شہزادی تھی، اور یہی چیز مکرم جاہ کو دوسرے تمام پوتوں اور بیٹوں سے الگ بنا رہی تھی۔ اسی لیے میر عثمان علی خان نے ان کو ہی اپنا جانشین بنایا۔ فی الحال 24 فروری 1967 یہ وہ دن تھا جب میر عثمان علی خان کی وفات کے بعد مکرم جاہ کو حیدرآباد ریاست کی گدی پر بیٹھا دیا گیا، مگر ظاہر ہے ان کا یہ راجپاٹ زیادہ لمبے وقت تک چل نہ سکا اور صرف 1971 یعنی 4 سال کے بعد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر دنیا کی دوسری سلطنتوں اور ریاستوں کی طرح حیدرآباد کی اس ریاست کا سسٹم بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا، اور پھر مکرم جاہ کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی، اور لگ بھگ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو ٹھیک 50-60 سال پہلے عثمانی خاندان کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ایک ایسا انسان کہ جس نے کچھ وقت پہلے ہی دنیا کے سب سے امیر انسان کے گھر میں جنم لیا تھا، وہ دراصل ایک عام انسان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نہ تو مال و دولت تھا اور نہ ہی گھر کے طور پر کوئی کوٹھی یا پھر محل موجود تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے مکرم جاہ ترکی کے مشہور شہر استنبول میں ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اب 89 سال کی عمر میں انہوں نے ہماری اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ فی الحال دوستو، اگر آپ لوگ مکرم جاہ کی ماں یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی شہزادی درِ شہوار کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ میں آلریڈی کافی وقت پہلے ہی ان کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔